الحمد لله حمدا لا ابتداء لحده ولا انتهاء لعدده ولا اتساع لغايته ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وسيلة إلى طاعته وغفرانه وذريعة إلى معرفته ورضوانه، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ معزز سامعین، میرا موضوع ہے اظہار رائے کی آزادی میں اسلام اور مغرب کا نقطہ نظر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ معزز سامعین، آزادی اظہار رائے، جسے فریڈم آف ایکسپریشن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کھل کر اپنا نقطہ نظر بیان کرنا اور تنقیدی نقطہ نگاہ کو ظاہر کرنا اور سوال اٹھانا۔ معزز سامعین، آزادی اظہار رائے کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور ترقی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آزادی اظہار رائے کی بدولت معاشرت، معیشت، سیاست اور ایجاد سب اسی کی بدولت ممکن ہے، لیکن انسانی معاشرے میں مطلق آزادی کا تصور نہ ہمیں اسلام میں ملتا ہے، نہ اس کے علاوہ دیگر اسلامی مذاہب میں ملتا ہے، کیونکہ مطلق آزادی سے انسانی معاشرے کا امن اور اجتماعی سلامتی داؤ پر لگ جاتی ہے اور انسانی معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اسی نقطے کو امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے مقدمے میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: اما الغلو فی الحریۃ وراء الشہوات البہیمہ فلا تجیزہ الشریعۃ الاسلامیۃ والدین الاسلامی هو الدین الذی یعمم النظام بین الوراء ويقمع النفس عن الهوى ويحرم إراقة الدماء والقسوة في معاملة الحيوان والأرقاء ويوصي بالإنسانية ويحض على الخيرات والإخوة۔ آپ فرماتے ہیں مطلق آزادی اور حیوانی خواہشات کے پیچھے لگ جانا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ یہ وہ دین ہے جو نظام کائنات پر محیط ہے، انسانی خواہشات کو روکتا ہے، خون بہانے اور حیوانوں اور غلاموں کے حق میں سختی کو حرام ٹھہراتا ہے اور لوگوں کو بھلائی اور بھائی چارے کی طرف ابھارتا ہے۔ معزز سامعین، اسلام ہی سب سے پہلے لوگوں کو ان کے معاملات میں وسعت دینے کے لیے اس معاشرے میں آیا کہ جہاں آزاد انسانوں کی زبانوں پر بھی تالے تھے۔ اس نے وہاں غلاموں کو بھی جرأت کلام کا حوصلہ بخشا اور یوں ایک غلام اپنے آقا سے اپنے بنیادی حقوق کے مطالبے کے قابل ہو گیا۔ معزز سامعین، اسلام ہی نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ انسان آزاد ہے۔ اسلام ہی نے سب سے پہلے لوگوں کو آزادی اظہار رائے کے اصولوں سے روشناس کرایا۔ خالق کائنات نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا: لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس کے ساتھ اپنے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا: وشاورہم فی الامر، کہ اے محبوب آپ لوگوں سے ان کے معاملات میں مشورہ فرمایا کریں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آزادی اظہار رائے کے فلسفے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا تمسخر نہیں اڑا سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت نہیں کر سکتا، کسی پر بہتان تراشی، الزام تراشی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی کو برے ناموں اور برے القاب سے نہیں پکار سکتا۔ یہ اصول بیان کر کے اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام آزادی اظہار رائے کا حامی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتدال پسند بھی ہے، فساد فی الارض کے خلاف بھی ہے۔ انسان اپنی رائے دینے میں حیوانوں کی طرح بالکل بے لگام بھی نہیں کہ جو منہ میں آئے بولتا پھرے، بلکہ آزادی اظہار رائے کی کچھ حدود ہیں۔ ان حدود پر تنبیہ کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا کہ نگہبان مقرر ہے، ہر وقت لکھنے کو تیار ہے۔ معزز سامعین، آزادی اظہار رائے کی مثالیں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جا بجا ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مختلف معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے۔
غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے معاملے میں صحابہ کرام سے رائے لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے برعکس اپنی رائے ظاہر کی کہ یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ معزز سامعین، اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے یعنی قبیلہ غطفان سے معاہدہ کرنے لگے تو انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے مدینہ کے دفاع کے لیے مدد کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مدینہ کے دفاع کے لیے تو آپ کے غلام ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ خلافت میں لوگوں کو آزادی اظہار رائے کی دعوت دی۔ زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ بھرے مجمع میں علل اعلان ایک شخص وقت کے امیر المومنین سے 2 چادروں کے بارے میں سوال کر دیتا ہے کہ یا امیر المومنین، عام مسلمانوں کو تو مال غنیمت سے ایک چادر ملی، آپ کو 2 چادریں کیسے ملی؟ تو وقت کے امیر المومنین اس کی سرزنش کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے اعتراضات کو دور کیا جائے۔ معزز سامعین، یہ آزادی اظہار رائے کی اہمیت کا اندازہ اسلام میں آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کم و بیش پچھلے 1400 سالوں سے غیر مسلم اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ہزاروں مناظرے اب تک ہو چکے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں، لیکن ان مناظروں میں شرط یہی لگائی جاتی ہے کہ اسلامی مقدسات کی توہین نہیں کی جائے گی، شاعر اسلامیہ کی توہین نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام آزادی اظہار رائے کے نام پر گستاخی کو، توہین کو اور مزاح کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس مغرب کا آزادی اظہار رائے کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے آرٹیکل 19 میں لکھا ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف opinion اینڈ ایکسپریشنز. دس رائٹ انکلوڈ فریڈم ٹو ہولڈ opinion وداؤٹ اینی انٹرفیرنس، کہ ایک شخص اپنے احساسات کو، نظریات کو، افکار کو اور خیالات کو بغیر کسی خوف اور دباؤ کے بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن معزز سامعین، ان قوانین کے باوجود مغرب میں آزادی اظہار رائے کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ منافقت اور تضاد سے بھرپور ہے۔ ایک تو مغرب میں آزادی اظہار رائے کی کوئی حدود نہیں، اور دوسرا آزادی اظہار رائے کے نام پر جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، مسلمانوں سے ان کے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہولوکاسٹ پر بات کرنا وہاں جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ عظیم میں جو لوگ مارے گئے ان پر بات کرنا وہاں جرم سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کی قومی پرچم، وہاں کی عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات کرنا وہاں جرم سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے قانون میں عیسائیت کی توہین اور تنقید جرم ہے، لیکن اس کے برخلاف مسلمان اگر ناموس رسالت کے مسئلے پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، مسلمان اگر ناموس رسالت کے مسئلے پر اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انہیں شدت پسند ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، مغرب کی منافقت کا نتیجہ اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2012 میں لیبیا میں امریکن ایمبیسی میں توہین رسالت اور توہین قرآن ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں کے رہنے والے غیور مسلمانوں نے 4 امریکی مار دیے، 4 امریکیوں کو مردار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک اجلاس ہوتا ہے۔ اس اجلاس سے امریکی صدر خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ توہین رسالت اور توہین قرآن آزادی اظہار رائے کی ایک قسم ہے۔ امریکی آئین اسے تحفظ دیتا ہے۔ امریکی اکثریت عیسائی ہونے کے باوجود ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر وہاں کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، تو دوسری طرف اپنی عدلیہ اور اداروں کی توہین پر وہاں سخت سے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین، مغرب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں گستاخی کو بالکل عام کر چکا ہے۔ گستاخی کی اجازت وہاں کے لوگوں کو دے چکا ہے۔ وہاں کے فلموں، ڈراموں اور گانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھلم کھلا توہین کی جاتی ہے۔ انہیں العیاذ باللہ انتہا پسند، شدت پسند اور العیاذ باللہ انہیں ٹرانسجنڈر تک ان کو دکھایا جاتا ہے۔ مغربی انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ جو توہین مغرب میں ہوتی ہے وہ عیسائی مذہب کی ہے۔ تو معزز سامعین، میں اپنی تقریر کا اختتام اسی پیغام کے ساتھ کروں گا کہ اسلام
آزادی اظہار رائے اور گستاخی کے درمیان فرق کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر اس فرق کو ختم کر دیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ جو حال عیسائیت کا مغرب میں ہے وہی حال اسلام کا مسلمان ممالک میں بھی ہو جائے۔ اسی لیے آزادی اظہار رائے الگ چیز ہے اور گستاخی الگ چیز ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں گستاخی بالکل بھی قبول نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔